لیکن بنیادی طور پر بر صغیر میں انکار حدیث کا بیج بونے والا وہ سر سید احمد خان تھا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ حجیت حدیث کا مسئلہ امت میں اتفاقی رہا۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ اسلام میں رونما ہونے والے قدیم فرقوں میں سے روافض، خوارج، معتزلہ بھی مطلقاً احادیث کا انکار نہیں کر سکے، اگرچہ اپنے گمراہ نظریات اور باطل نظریات کی وجہ سے انہوں نے ضرور بعض روایات کا انکار کیا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ احادیث مبارکہ شریعت کا ماخذ نہیں، بلکہ ان روایات سے ان کے باطل نظریات پر ضد پڑتی تھی۔ لیکن اگر ایسے محدودے چند افراد تھے بھی جن پر ان روایات کی تشریعی حیثیت واضح نہیں تھی، تو سامعین وہ بھی تیسری صدی کے اختتام تک بالکل لیا ختم ہوئے۔ کوئی ایک فرد بھی تیسری صدی کے اختتام پر ایسا باقی نہیں رہا جسے حجیتی حدیث کے حوالے سے کچھ شبہات ہوں۔ اور تیسری صدی سے لے کر 13ویں صدی کے نصف تک امت بلا اختلاف اس بات پر متفق رہی کہ احادیث مبارکہ دین کا ماخذ ہے۔ قرآن کریم کے بعد دین کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے اور حجت ہے۔ لیکن 13ویں صدی کے آخر میں یا 14ویں کے آغاز میں دشمنان خدا و رسول، مستشرقین، مغربی اور یورپی محققین کے اعتراضات کے نتیجے میں ایک بار پھر انکار حدیث کے نظریہ نے سر ابارنا شروع کیا، جہاں مصر میں محمد عبدہ، ابراہیم آدم، توفیق صدقی، رشید رضا، یہ حضرات وہاں پر اس نظریہ کی پرچار کرتے تھے، تو ہمارے بر صغیر میں بھی اس فتنہ نے سر اٹھایا۔ لیکن سامعین یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے بر صغیر میں انکار حدیث یہ انگریزوں کی دین ہے۔ انگریز بر صغیر میں ہر طرح ناکام رہے، ناکامی کا وجہ ڈھونڈنے لگے، تو جس لفظ سے وہ سب سے زیادہ خائف تھے اور وہ لفظ جس کے لیے ان کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ بنا تھا وہ جہاد تھا۔ اسی وجہ سے پروفیسر سید محمد سلیم انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ نظریہ پاکستان، اس میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے انگریز نے اولین پالیسی یہ اختیار کی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کا جذبہ کسی طریقے سے ٹھنڈا کیا جائے، سرد کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ترغیب اور تدہین کا راستہ اپنایا، یہاں تک کہ کچھ کرائے کے لوگ پیدا کیے، جس میں مرزا غلام قادیانی بھی تھا اور مولوی چراغ علی جو سر سید احمد خان کے شاگرد تھے وہ بھی تھا۔ انہوں نے ان تمام روایات کو منسوخ قرار دیا، تاویلات فاسدہ کی جو جہاد کے متعلق تھی۔ لیکن بنیادی طور پر بر صغیر میں انکار حدیث کا بیج بونے والا وہ سر سید احمد خان تھا۔ سر سید احمد خان نے نظریہ اپنایا، ایک باطل نظریہ، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ ظنی چیز دین نہیں ہو سکتی، دین قطعی ہوگا، یقینی چیز دین ہوگا، ظنی چیز دین نہیں بن سکتی۔ جب ظنی دین نہیں بن سکتی، اب احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ سامعین وہ تو اخبار احاد کا ہے۔ اخبار احاد سارے ظنی ہیں، اب ظنی ان کے ہاں دین نہیں بن سکتی۔ اس طریقے سے سر سید احمد خان نے تو یہ نہیں کہا کہ احادیث حجت نہیں، انکار تو نہیں کیا، لیکن اس عنوان سے انہوں نے تمام اخبار احاد پر صاف کر دیا، تمام اخبار احاد کا انکار کیا کہ وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اور سر سید کے اسی باطل افکار کا رد
حجت اللہ فی الارض، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ نے تسبیۃ العقائد میں کی ہے اہل علم اور طلباء کے لیے یقیناً یہ رسالہ اور یہ کتاب کسی سوغات سے کم نہیں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں بہت سے کلامی مسائل بھی ہیں۔ تو ایک تو سر سید نے یہ نظریہ اپنایا کہ ظنی چیز دین نہیں بن سکتی، جس سے تمام اخبار آحاد کا انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ جو روایات تھی تو سر سید نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک روایات وہ ہیں جو اموری دنیاویہ سے متعلق ہیں، اور ایک وہ ہے جو دینی امور سے متعلق ہیں۔ اب جو روایات اموری دنیاویہ سے متعلق ہے تو سر سید نے کہا کہ اس پر نہ ایمان لانا لازم ہے، نہ ایمان کا حصہ ہے، اور نہ یہ دین کا حصہ ہے، نہ اس پر عمل ضروری ہے نہ ماننا ضروری ہے۔ اس طرح یہ قسم روایات بھی سر سید نے دین اسلام سے خارج قرار دیا، اور جو روایات دین سے متعلق تھی تو دین سے متعلق روایات جو ان کے ہاں صحیح تھی تو سامعین اس صحیح روایات کے لیے ایسی خود ساختہ شرائط مقرر کیے کہ اگر اسی کی نظر سے صحیح حدیث کا تعین کیا جائے تو 1 2 3 احادیث کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جو شرائط سر سید احمد خان نے بیان کیے ہیں وہ شرائط صرف اور صرف متواتر لفظی میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا سر سید کے ہاں صرف وہ روایات حجت ہیں جو دینی امور سے متعلق ہیں، اور دینی امور سے متعلق ہو کر بھی متواتر لفظی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی روایت ان کے ہاں حجت نہیں۔ یہ تو بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ احادیث دین کا حصہ نہیں، مطلقاً انکار کبھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو اصول بنائے اس اصول کی وجہ سے انہوں نے آنے والے نسلوں کے لیے انکار حدیث کی راہ بالکل ہموار کر دی۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر سید عبد الماجد غوری حفظہ اللہ لکھتے ہیں وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الَّتِي وَضَعَهَا سید احمد خان، احادیث کو قبول کرنے کے لیے جو شرائط سید احمد خان نے وضع کیے ہیں فی قبول الاحادیث فَهِيَ لَا تَتَفَاوَرُ إِلَّا بِالْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ اللَّفْظِ، وہ صرف متواتر لفظی میں پائے جاتے ہیں، دون سائر سنت الصحیحۃ المتواتر تواترا معنویا او عملیا، وہ شرائط نہ تو متواتر معنوی میں پائے جاتے ہیں نہ تواتر عملی میں پائے جاتے ہیں، اور وہ اخبار آحاد جس پر بہت سے احکام کا دار و مدار ہے وہ تو ویسے بھی ان کے ہاں سنی ہے، اور اس کی نہ تو اس پر ایمان لانا بھی ضروری نہیں، عمل بھی ضروری نہیں۔ انکار السنہ تاریخہ و فرقہ، سید عبد الماجد غوری کی جو کتاب ہے اس حوالے سے بہت بڑی مفید ہے، صفحہ نمبر 73 پر۔ تو قاری ہندوستان میں انکار حدیث کا فتنہ سر سید احمد خان نے شروع کیا، اس کا بیج انہوں نے بویا، بعد میں مولوی چراغ علی یہ سب اسی کی راستے پہ چل پڑے۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ بہت سے حضرات سر سید احمد خان کے خدمات کے بھی معترف ہیں کہ ان کے بہت سی خدمات ہیں، بعض کتابیں انہوں نے ان کی خدمات پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے احترام بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک بات مد نظر ہونی چاہیے، وہ یہ کہ سر سید احمد خان کے زندگی کے 3 ادوار تھے۔ ایک دور 1857 کی جنگ آزادی کا، 1857 کی جنگ آزادی میں سر سید احمد خان انگریز کے تابعدار اور ان کے وفا کے درس دینے والے تھے۔
وہ مسلمانوں کو انگریز کی وفاداری کا درس دیتے تھے۔ ان کی زندگی کا دوسرا دور وہ ہے جس میں انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی اور قرآن کریم کے شارح کے حیثیت سے متعارف ہوئے۔ دوسرا دور ان کا یہ تھا۔ ان کی زندگی کا تیسرا دور وہ ہے جس میں وہ مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے اور قومی زندگی میں شرکت کا مشورہ دیتے تھے۔ انہوں نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی اور اسی غرض سے تھی۔ اب ان کے زندگی کے 3 ادوار ہوئے: 1857 کی جنگ آزادی والا دور، قرآن کی شارح اور اسلام کی شارح کی حیثیت سے، اور تیسرا دور تعلیمی جو مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف دعوت دیتے تھے، اور اسی غرض سے انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی تھی۔ اب یہ بات سامعین ذہن میں رکھیں، ان کے پہلے 2 ادوار 1857 اور جو قرآن کریم کی شارح کی حیثیت سے دنیا میں متعارف ہوئے، یہ دونوں ادوار ہمیشہ متنازع رہے۔ علماء اسلام نے ہمیشہ سے ان کی مخالفت کی ہے۔ البتہ علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھ کر جدید تعلیم، مسلمانوں کو جدید تعلیم دینے میں مشورہ، اس میں شراکت کا مشورہ، تو جن حضرات نے ان کی تعریف کی ہے یا ان کا دل میں احترام رکھتے ہیں، وہ صرف دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہیں۔ نظریاتی طور پر سر سید احمد خان کے نظریات گزشتہ باطل فرقوں سے بھی انتہائی حد تک خطرناک ہیں، اور اگر بعض حضرات تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب امداد الفتاوی میں اس پر سب سے زیادہ تفصیلی گفتگو اور ان کے وہ نظریات جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں، اس کی تفصیلات وہاں موجود رہے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔